حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی الوداع۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب وصیت کر چکے تو حضرت عابد کی آنکھوں کو بوسہ دیا اور چھاتی سے لگایا اور سب کنبہ کو گلے لگا لگا کر پیار کیا۔ سب شہزادیاں لپٹ لپٹ کر بے قراری سے روتی تھیں۔ آپ نے حضرت زینب سے فرمایا، پیاری بہن میرے ہتھیار لاؤ کہ اب تو نوبت آئی مجھ پر۔ الوداع۔ الوداع اولاد مستر، الوداع۔ الوداع اے اہل بیت مصطفیٰ، الوداع آل پیغمبر، الوداع۔ الوداع اے میری بہنوں بے کسوں، الوداع اے جان حیدر، الوداع۔ اور گلے لپٹا کے عابد سے کہا، اے میرے بیمار و دلیر، الوداع۔ پھر گلے لگ کر سکینہ سے کہا، اے میری مظلوم دختر، الوداع۔ شہر بانوں سے فرماتے تھے، شاہ اے میری غمخوار مستر، الوداع۔ ہے خدا حافظ تمہارا بے کسوں۔ پھر چلے خیمہ سے کہہ کر، الوداع۔ سب شہیدوں سے جو رخصت ہو چکے، پھر کہا قاسم و اصغر، الوداع۔ دیکھ کر لاشیں یہ حضرت نے کہا، اے میرے عباس و اکبر، الوداع۔ تھا مجھے بھی اسی دن کا انتظار، آ گیا وقت مقرر، الوداع۔ اب دعا کر اپنے رب سے، اے حسین ہو تیرا سر اور خنجر، الوداع۔ المختصر آپ نے لڑائی کے ہتھیار اپنے بدن پر لگائے اور تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی اور دلدل گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان جنگ کی طرف رخ کیا تو سب شہزادیاں بے قرار ہو کر کہنے لگیں کہ آپ اس خوفناک جنگل اور دشمنوں کی فوج میں ہم کو کس پر چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے اولاد رسول، صبر کر، صبر کو مضبوط پکڑو، یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے، خبردار ہو جاؤ، اپنی ثابت قدمی میں فرق نہ آنے دو، اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہو اور میں تم کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرتا ہوں، وہی تمہارا مددگار ہے۔ یہ تسلی دے کر آپ لڑائی کے میدان میں آئے اور نیزہ زمین پر کھڑا کر کے عربی لوگوں کی عادت کے مطابق جوش مردانگی سے اپنی خاندانی شرافت اور عزت کا بیان فرمایا۔ خاندانی شرافت اور عزت بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول سے شرم کرو۔ دیکھو قیامت کی گرمی بہت تیز ہوگی اور کوثر کی نہر ہمارے اختیار میں ہوگی۔ ذرا سوچو تو کیا میں آپ ہی آیا ہوں؟ تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور یہ مزہ چکھایا کہ میری اولاد اور مجھ کو پانی سے ترسایا اور سب کو مچھلی کی طرح تڑپایا، میرے بیٹے بھتیجے یار دوست سب کو پیاسا ذبح کر ڈالا اور مجھے مارنے پر تیار ہو۔ اگر یہ مارنا ملک کے لیے ہے تو مجھے ملک سے کچھ وابستہ نہیں، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی اور ملک چلا جاؤں گا اور تھوڑا سا پانی دے دو کہ میرے بچے کے حلق تر ہو جائیں۔ یہ درد بھری باتیں سن کر ان کے دلوں پر کچھ اثر نہ ہوا کہ عمر ابن سعد اور شمر وغیرہ ظالموں نے سب کو ڈانٹا کہ خبردار ان کی بات مت سنو، ان کو مہلت نہ دو، اور آپ سے کہا، اے علی کے بیٹے چپ ہو جاؤ، بات مت بڑھاؤ، برائی کو دماغ سے نکالو، جب تک یزید کی بیعت نہ کرو گے، اس کو خلیفہ نہ مانو گے، پانی نہیں ملے گا اور نہ کہیں جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر ان ظالموں نے آپ رضی اللہ عنہ پر ایک دم 15,000 تیر چلائے، مگر خدا کی قدرت، آپ کے ایک تیر بھی نہ لگا۔ آپ نے مردانگی کے جوش میں نعرہ اللہ اکبر مار کر ایک ایسا حملہ ان پر کیا کہ سینکڑوں ظالم قتل ہو گئے، یزیدی فوج میں زلزلہ پڑ گیا، پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق سوکھ گیا۔ آپ نے اس وقت دریا پر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی تلوار ذوالفقار کھینچی اور گھوڑے کو دریا کی طرف روانہ کیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے صاحب ذوالفقار کی کہ 20,000 کے لشکر کو چیرتے کاٹتے دریا پر پہنچے، اور کیا کمال رکھتا تھا آپ کا گھوڑا، دلدل کے بجلی کی طرح
دم کے دم میں دریا پر جا پہنچا۔ آپ نے گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور ایک چلو بھر پانی پینے کو اٹھایا کہ ایک ظالم نے دھوکہ دیا کہ تم پانی پیتے ہو، ادھر خیمہ لٹ رہا ہے۔ یہ خبر وحشت اثر سن کر غیرت کی وجہ سے آپ نے پانی گرا دیا اور ایک دم دشمنوں کو مارتے کاٹتے خیمہ آئے۔ معلوم ہوا دشمن نے دھوکہ دیا تھا۔ اللہ اکبر! اے اللہ، تیری قدرت کے کمال! تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ دنیا کے پانی سے شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا روزانہ کھلے۔ دریا پر جانے اور آنے میں آپ نے 400 ظالموں کو قتل کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خیمہ شریف میں آ کر دیکھا کہ سب شہزادیاں بے قراری سے رو رہی ہیں۔ آپ نے سب کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہ آخری دیدار ہے، تم کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت شہر بانو تڑپ گئیں اور کہا، اے میرے غمخوار، گو دنیا کے لحاظ سے میں ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، لیکن بے وطن اور بے کس ہوں۔ آپ کی بیٹیاں اور بہنیں تو اولاد رسول ہیں، ممکن ہے لوگ ان کی عزت کا لحاظ کریں، اور میرا لحاظ کون کرے گا؟ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، خداوند کریم، تو میری عزت کی حفاظت کر۔ پھر حضرت نے شہر بانو سے فرمایا، تم یہ غم نہ کرو، میں اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت میں جان دے رہا ہوں، وہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یا فرما کر میدان میں آئے۔ ابن سعد اور شمر وغیرہ فوجی افسروں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اے فوجیوں، ہمت کرو اور ہر طرف سے گھیر لو اور جھگڑا ختم کرو۔ بس ان کتوں نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ آپ بڑی دلیری سے ان کو مارتے کاٹتے رہے اور 3 دن رات کے بھوکے پیاسے اور غموں کے مارے ہوئے تھے۔ کہاں تک اپنی اتنی فوج سے لڑتے؟ آہ، ہزار آہ، بلکہ بے شمار آہ کہ سردار جنت ساقی کوثر پر ان کتوں نے تیر اور نیزے اور تلواروں کا مینہ برسا دیا۔ آپ کا وہ نازک بدن جو رحمت عالم محسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھا، زخموں سے چھلنی بنا دیا۔ ایک ایک زخم پر 100 زخم کاری لگے اور ایک تیر آپ کی پیشانی مبارک پر ایسا لگا کہ خون پیشانی سے اچھلا، جس سے آپ کا تمام چہرہ مبارک رنگا گیا اور آپ کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ المختصر آپ گھوڑے سے گرے اور شمر ظالم آپ کے پاک سینہ پر چڑھا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ کہا، شمر ہوں۔ آپ نے اس کے 2 دانت لبوں سے باہر نکلے دیکھے اور کور کے داغ اس کے ناپاک سینہ پر دیکھے تو فرمایا، سچ ارشاد فرمایا تھا میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بیٹے حسین، تیرا قاتل کوری کتا ہوگا، بس وہ کوری کتا تو ہی ہے۔ اے شمر، میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دانی طرف کھڑے ہیں اور حضرت یحییٰ بائیں طرف کھڑے ہیں اور افسوس سے ہاتھ مل رہے ہیں۔ اے شمر، میں نے ظہر کی نماز کا وقت پایا، ذرا چھاتی سے اتر جا اور آخری نماز پڑھ لینے دے۔ الحاصل شمر ظالم آپ کے سینہ پاک سے ہٹا۔ آپ نے ظہر کے فرضوں کی نیت باندھی اور جب آپ نے سجدہ کے لیے سر مبارک جھکایا تو شمر ظالم نے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اللہ اکبر! شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیسے عاشق اللہ تھے اور کس قدر اللہ کے حکم کی عظمت اور عزت آپ کے دل میں تھی، اور کس قدر نماز پڑھنے کا شوق تھا کہ زخموں سے چور ہیں مگر نماز پڑھتے ہوئے عین سجدہ کی حالت میں آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں جلوہ افروز ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور پیارے بندوں کے حالات پڑھنے اور سننے کی غرض یہ ہے کہ حالات سے نصیحت حاصل کی جائے، ان کا صبر و شکر کرنا اور دین کے کاموں میں مضبوط رہنا، ہر حال میں اللہ اور رسول کی تابعداری کرنا، 5 وقت نماز پڑھنا، غم ہو، خوشی ہو، سفر ہو یا وطن بیماری ہو، تنگ دستی ہو، کسی حال میں نماز قضا نہ ہونے دینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے
اور شہزادیوں کے حالات پاکیزہ سے ہر مسلمان مرد عورت کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دنیا میں اور آخرت میں نیک نامی، عزت اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کافروں، ظالموں اور فاسقوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کفر و شرک اور ظلم و ستم اور بے رحمی وغیرہ برے کاموں سے بچنا اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی